السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. عالم کے بول سیگمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمس سیلیبریٹی جناب سعود قاسمی صاحب. السلام علیکم. آج چونکہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار شاعر روایت ذی الرضا صاحب کے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد پھر علماء کرام آپ تمام حضرات سے گفتگو کریں گے. ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے سب محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ. ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں. بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ. ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی. شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ. اب بی بی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ کا لقب ہے ام ابیہا. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے ام ابیہا، اور یہ میری شہزادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مرتبہ دیکھیے. خود ام ابیہا بھی جنہیں کہتی ہے مادر، خود ام ابیہا بھی جنہیں کہتی ہے مادر. کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ. خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا ہم کو. ذی الرضا صاحب کہتے ہیں خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا ہم کو. فرحان و رضا پر تیرا احسان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور ناظرین، اس بزم میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہترین عالم دین جناب تقی مہدوی صاحب نے، اور میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ یہ تشریف لائیں، لیکن ان کی مصروفیت اور کیونکہ پاکستان میں نہیں تھے، لیکن جب پاکستان آتے ہیں تو ہماری ٹرانسمیشن میں تقی مہدوی صاحب ضرور تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم. خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کیونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ایک خاص دن ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ جو سال وصل کا تھا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شخصیت کو ہم یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ ناصرہ محسنہ اسلام، صرف محبت نہیں، محبتوں کی انتہا، صرف وفائیں نہیں، وفاؤں کی انتہا، وفا شاعری نہیں، وفا شاعری کی انتہا، صرف پیار نہیں، پیار کی انتہا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ زمین پر سب سے پہلے اگر جبرائیل علیہ السلام کسی کے لیے اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں تو وہ حضرت خدیجہ ہیں.
سر پر کھانا رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، پہاڑی سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سامنے آنے والی خاتون کون ہے؟ فرمایا یہ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مجھے آج زمین پر بھیجا ہے، اقرا علیہ السلام من اللہ و منی، آپ ان کو میرا بھی سلام عرض کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام کہتا ہے۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہ خاتون ہے کہ ساری زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ خدمت کرنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگتی ہیں اور جانے کا وقت آتا ہے، وصال کا وقت قریب آتا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کو اپنے قریب بلاتی ہیں، اور قریب بلا کر کہتی کیا ہیں؟ میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے کہوں گا کہ وہ ذرا یہاں ایگزامپل یہاں ان کو بھی لیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا رسول اللہ آپ صرف میرے شوہر نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، رسولوں کے رسول بھی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمانے لگے خدیجہ گھبراتی کیوں ہو؟ آپ نے حق ادا کیا، اور حق ادا کرنے کے بعد آپ جہاں جا رہی ہیں وہاں موسیٰ کی بہن کلثوم، وہاں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ آپ کا استقبال کریں گی، اور آپ ان سب سے زیادہ بزرگ ہیں، جنت آپ کے اشتیاق میں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں حضور درخت سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا مجھے خدیجہ یاد آ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے حضور کو کبھی بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ کسی کے لیے غمگین نہیں دیکھا۔ حضرت خالہ بنت خویلد جو حضرت خدیجہ کی چھوٹی بہن ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ مدینہ میں ہمارے گھر آئیں تو اونچی آواز سے انہوں نے باتیں کی۔ اچانک سے رسول اللہ باہر سے تشریف لائے، اور تشریف لائے تو دیکھا حیران ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حالہ بنت خویلد کو دیکھ کر روئے کیوں؟ فرمایا عائشہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ حالہ کی آواز بالکل خدیجہ جیسی ہے، مجھے یوں لگا کہ آج اچانک سے میرے گھر میں خدیجہ آ گئی ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضور لمبی گفتگو شنید کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ بوڑھی عورت ہیں، آپ ان کے ساتھ اتنی گفتگو فرمان لگے۔ فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی اس وقت کی خادمہ ہے، اب یہ مدینہ آ گئی ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں خدیجہ تم سے کیا باتیں کرتی تھی، تم ان سے کیا باتیں کرتی تھی، تمہارا ان کے ساتھ وقت کیسے گزرتا تھا۔ اور آج ہم اسٹیٹس تلاش کرتے ہیں، بچہ غریب ہو تو ہمیں یاد آ جاتا ہے استخارہ، امیر ہو تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ طیبہ کتنی امیر تھیں، ان کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے شیب ابی طالب میں جو قید گزاری وہ بھی اختیاری تھی، ورنہ مکہ کا ہر بندہ حضرت خدیجہ کا مقروض تھا۔ تو میں اس حوالے سے صرف آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول مکرم کی چاہت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، وہ تطہیر کی پہلی آیت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، خویلد کی بیٹی، وہ سارے جہانوں کے راجہ کی رانی، وہ زینب کی مادر، نبوت کی چادر، وہ طاہر نبی کی طہارت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ۔ یہ محکم بیاں ہے، عیاں ہے، وہ ایمان والوں کی شاں ہے، وہ ماں ہے، وہ جان رسالت کی جاں ہے، شرف جس سے پائے شرافت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، کبھی تھی اکیلی نبی کی سہیلی، وہ روشن پہلی سعادت سے معمور اس کی ہتھیلی، وہ عائل کو اغنا کی دولت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ، محبت کی سچی نشانی کہانی، وہ پہلوں میں پہلی، وہ سچوں میں سچی، وہ اچوں میں اچھی، نبی کا حرم اور حرمت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ۔ میرا دل میری جاں، میرا دل میری جاں، قلم اور قلم داں اس کے لیے ہے، میرا ایمان و ایمان اس کے لیے ہے، میری ماں ہے وہ میری جنت خدیجہ، وہ خاتون اول، وہ پہلی گواہی عرب کی ملکہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ایک کال لیتے ہیں، بڑا خوبصورت کلام آپ نے خود لکھا ہے کلام یہ؟ آپ کا خود کا کلام لکھا ہوا شاید؟ نہیں میرے دوست ہیں، ان کا کلام ہے، نادر بھائی، نادر صدیقی صاحب۔ اللہ ان کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے نادر صاحب کی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں، سدرا۔ جی فرمائیے، کیا سوال کریں گے علماء کرام سے؟
میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں ماسی ہے، کام کرنے آتی ہے، ٹھیک اچھا ہے، وہ ٹھیک، نا روزہ بھی نہیں رکھتی، اور کیونکہ میرا روزہ ہوتا ہے تو وہ میرے سامنے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کے پیتی رہتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایسا جان کر کے کر رہی ہے، کبھی اچھا سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. اچھا ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اس حوالے سے یہ ہے کہ بطور اچھا اس سوال کا جواب تو ہاں مختصراً دیں تاکہ ہم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے موضوع پر بس اسی موضوع پر چلے، پھر میں درمیان میں جواب دے دوں گا. آپ نہیں جواب آپ فوراً سے دے دیں کہ کیا کرنا چاہیے. ہاں اس میں یہ ہے کہ ان کو روک تھام کریں، اگر وہ صحت مند ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ان کو سمجھائیں کہ آپ ہمارے سامنے نہ کریں. اور دین اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم روزہ داروں کی عزت کریں، ان کے سامنے روزے کا احترام کریں. چلیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما غزت على احد على غزت خدیجة رضی اللہ تعالی عنہا. آج ہم نے جس عظیم شخصیت پر گفتگو کی ہے وہ مومنوں کی ماں ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہیں، میرے کریم آقا کی محبت ہیں. میرے کریم آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے حوالے سے اما عائشہ حدیث کی راویہ ہیں. آپ کیا فرماتی ہیں؟ بخاری کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے، باب تزویج النبی علی خدیجہ وفضلہا. اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1388، حدیث نمبر ہے 3605، انٹرنیشنل حوالہ. اور اسی طرح مسلم کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 1888، حدیث نمبر ہے 2435. اور مسند احمد بن حنبل اس کی جلد 6 صفحہ 58، حدیث نمبر ہے 24355. اور سنن کبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 307، حدیث نمبر ہے 14574. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اتنا رشک کسی زوجہ نبی پر نہیں کیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد جب جب میرے کریم آقا بیٹھتے تھے ان کو یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کی یادوں میں گم ہو جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ محبت کا یہ انداز ہوتا ہے ویسے محبین کا کہ جس سے محبت کرتے ہیں ان سے جو توسل والے لوگ ہوتے ہیں، ملنے والے لوگ ہوتے ہیں، تعلق والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہمارے کریم آقا کا یہ انداز تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی سہیلیاں ہوا کرتی تھی، جس دن آپ کے گھر میں گوشت بنتا تھا تو میرے آقا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کی سہیلیوں تک بھی پہنچایا کرتے تھے. اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے. اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ قالت لم یتزوج النبی صلی اللہ تعالی وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس کائنات میں موجود نہیں میرے کریم آقا نے شادی نہیں کی، میرے کریم آقا نے نکاح نہیں کیا، ان کے بعد ہوا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جن سے میرے آقا نے بے پناہ محبت کیا، ان کی سیرت، ان کی صورت کے کئی پہلو ہیں جو کہ امت مسلمہ کے خواتین کے لیے ایک رہبری کا کردار ادا کرتے ہیں اور رہنما ہیں. آپ کو پورا کردار. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ زندگی بھر بھی ہم بات کریں تو ہماری سانسیں کم ہیں. یہ ذکر بہت بڑا ہے. لیکن ابھی ایک اور سیگمنٹ علماء کرام کے ساتھ ہم کریں گے کیونکہ ابھی اسی موضوع پر بات کریں گے. اور ہمارے سعود بھائی کا بہت بہت شکریہ. سعود بھائی، سعود بھائی نے ہمارے ساتھ ابھی بیٹھنا تھا اور چونکہ یہ ہمیں ہماری محبت میں بتا نہیں رہے تھے کہ ان کی فیملی میں ایک افطار کی دعوت میں جانا ہے، تو جب ہمیں یہ پتہ چلا باخبر ذرائع سے کہ یہ اس بات کی قربانی دے رہے ہیں تو ہم نے کہا نہیں، جتنا وقت آپ نے ہمیں دے دیا ہے اس کا بہت شکریہ، لیکن فیملی کو یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے. تو جہاں تک آپ ہمارے ساتھ بیٹھ سکے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. سعود بھائی ایک بار پھر آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ پھر کسی ٹرانسمیشن میں آپ سے ضرور ملاقات ضرور انشاءاللہ، ورنہ گھر پہ تو آپ میرے آتے ہیں یا میں آپ کے آؤں گا انشاءاللہ ملاقات. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں، کہیں نہیں جائے گا. تقی مہدوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، زاہد اسلم صاحب بھی موجود ہیں، ابو محمد صاحب بھی موجود ہیں، اور پروفیسر محمد یونس صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لا رہے ہیں. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. آج ہے 10 رمضان. عشرہ رحمت جو ہے وہ آج ختم ہو رہا ہے، جو آخری دن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ افسوس ہے کہ عشرہ رحمت ختم ہو رہا ہے، وہاں پر آج ایک افسوسناک دن بھی ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، یعنی زوجہ رسول ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا آج کے دن پردہ فرما گئی. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تقی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے پروفیسر محمد یونس صاحب نے. آپ کو السلام علیکم قبلہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تقی مہدوی صاحب،
اس کے بعد پھر پروفیسر صاحب کی طرف ہم آئیں گے سوال لے کر. ایک ذکر میں کر رہا ہوں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا, ایک ہم سب مل کر رہے ہیں, ایک ذکر اللہ بھی کر رہا ہے اور میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کچھ فضائل آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مومنین کی خدمت میں ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کے پردہ فرمانی کی تعزیت پیش کرتے ہیں, کیونکہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم نے گریہ فرمایا ہے, نبی اکرم روئے ہیں اور اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا جس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کا وصال مبارک ہوا. اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عام الحزن کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال حزن کا ہے, تو سال بھر حضور سرور کائنات نے اس کو حزن میں گزارا ہے اور اس کے بعد زندگی بھر حضرت خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے رہے. تو آج جو ہم نے بزم سجائی ہے وہ سنت رسول کے مطابق ہے, کیونکہ یاد خدیجہ کرنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے بارے میں یقیناً ہوگی, گرچہ محدثین بعد میں آئے ہیں, مورخین بعد میں آئے ہیں, مفسرین بعد میں آئے ہیں, خدیجہ بہت پہلے آئی ہیں. اس لیے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حضور سرور کائنات نے کیا کیا باتیں تھیں کہ جو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے بارے میں بیان فرمائی, اور کون کون سی آیات تھی کہ جو بی بی کی شان میں اتری ہے, کیونکہ آیات کو سننے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے نبی اکرم کی, مولا متقیان کی اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی. تو بہت ساری آیات ہیں. مثال کے طور پر سورہ واقعہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. اس سورہ کے اندر پروردگار نے 3 گروہ کو بیان کیا ہے, کچھ جہنم میں جانے والے ہیں, کچھ جنت میں چلے جانے والے ہیں. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جنت و جہنم جب ہو جائے گی تو تیسرا گروہ کون سا ہے؟ کہا تیسرا گروہ بہت افضل ہے, والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا, وہ تو پھر ہر مقام پر سبقت اختیار کرنے والے ہوں گے. دنیا میں بھی سبقت اختیار کی ہے تو آخرت میں بھی ہم ان کو سبقت دیں گے. اولئک المقربون, اور یہ پروردگار کے مقرب بندے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں سبقت کی بات قرآن کریم میں جا بجا ملتی ہے. مثال کے طور پر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, پروردگار کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے میں سبقت اختیار کرو. کچھ سبقت اختیار کرنے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ طاہرہ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, جلدی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں اور جنت حاصل کرنے میں. تو جلدی کس نے کی ہے؟ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ. یہاں تک کہ قرآن نے ایک اور مقام پر سورہ حدید کے اندر یہ واقعہ بیان کیا اور یہ آیت بیان کی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. قرآن کہتا ہے کہ وہ 2 مسلمان برابر نہیں ہیں جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کرنے والے ہیں اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے ہیں, اور فتح مکہ کے بعد انفاق کرنے والے اور بعد جہاد کرنے والے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ سبقت اختیار کرنے والے تھے. تو جب فتح مکہ سے پہلے سبقت اختیار کرنے والوں کا یہ اعجاز ہے, تو جس نے ہجرت سے پہلے, جس نے سب سے پہلے سبقت اختیار کی ہو انفاق کرنے میں بھی اور قربانی دینے میں بھی اور ایمان لانے میں بھی, تو اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اس لیے حضور سرور کائنات بھی جو آپ نے بیان فرمایا کہ اور زبان حضرت نبی اکرم سے کیا کیا جملے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے لیے ادا ہوئے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں. اس میں سے ایک جملہ جو بڑا پیارا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ, خدیجہ اور خدیجہ کے برابری کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی ہے ہی نہیں اس مقام پر جس مقام پر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ ہے. اور آپ محسوس کیجئے گا 25 سال حضور سرور کائنات نے ازدواج میں گزارے ہیں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ. اس 25 سالہ دور کے اندر کسی اور خاتون سے ازدواج نہیں فرمایا. پورے کی پورے 25 سالہ زندگی حضرت خدیجہ طاہرہ کے لیے مخصوص تھی. ان کی رحلت کے بعد پھر ازدواج کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور تقریباً 12 سال یا 11 سال کے اندر پھر مزید آپ نے مختلف روایات کے مطابق 10 یا 11 شادیاں کی ہیں. تو باقی سبھی کے لیے جو وقت تھا اس سے کئی گنا زیادہ وقت حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کے لیے. اور مجھے ایک اور روایت بیان کرنے دیجیے گا کہ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر النساء 40, یا کہیں پر فرمائے افضل النساء 40, کہیں پر فرمائے اشتاقت الجنت الی 40 من النساء, جنت مشتاق ہے 4 خواتین کی. کون کون سی 4 خواتین؟ فرمایا آسیہ بنت مزاحم, یعنی جو زوجہ فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ, ان کا جنت بھی انتظار کر رہی ہے. حضرت مریم کا جنت انتظار کر رہی ہے. حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کا جنت انتظار کر رہی ہے, اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا جنت انتظار کر رہی ہے. تقی مہدی صاحب بیان فرما رہے تھے, اور پروفیسر محمد یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے, اور کیا ہم ان کی حیات طیبہ سے سیکھ سکتے ہیں؟
बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। आपने ये जो आज मौजू इख्तियार किया है बहुत अच्छा किया। वो हस्तियाँ जिन्होंने अपना मन तन धन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया, जब उनका जिक्र किया जाता है ईमान को ताजगी मिलती है, यकीन को पुख्तगी मिलती है सुभान अल्लाह। और इंसान के अंदर जज्बा अमल पैदा होता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले वही सुनी। सुभान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक जो वही के अल्फाज से हज़रत खदीजतुल कुबरा ने सुने। सुभान उम्महातुल मोमिनीन में से आप वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह ने सलाम किया, किसी और मोहम्मद मोमिन को नहीं कहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जिब्रील ने सलाम कहा, रसूल जिब्रील युसल्लिमु अलैकी। और देखिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़क़ीहा थी, इस्लाम की पहली फ़क़ीहा है, सुभान इंतहाई ज़ीरक समझदार खातून थी। अल्लाह ने उनको इख्तियार किया। हदीस में आता है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, उन्होंने बाब बांधा है हुस्नुल आहद मिनल ईमान। किसी शख्स की मोहब्बत को याद रखना ये ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके नीचे जो रवायत लाए वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रवैया उसका जिक्र किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी में उनसे प्यार किया, मरने के बाद भी उतना ही प्यार किया। जब दुनिया से चली गई उसके बाद भी आपने उतना ही प्यार किया। और आप जब कोई चीज़ घर में गोश्त व ज़िबा होता सबसे पहले हज़रत खदीजा की सहेलियों को बांटते। हदीस में है, बुखारी और मुस्लिम रहता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपके लिए खाना भेजा तो जिब्रील आपके पास थे। जिब्रील ने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना खदीजा जाअत बि इनाइन फीहा इदामुन और तआमुन। वाह 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 वाह। खदीजा आपके लिए खाना लाई है, उस खाने में सालन है, ये खाना है। फ़क़्र अलैहिस्सलाम मिन अल्लाह, खदीजा को अल्लाह की तरफ से सलाम करना, सुभान अल्लाह की तरफ से, वह मिन्नी और मेरी तरफ से, अल्लाह की तरफ से और मेरी तरफ से। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला वो हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अल्लाह यह मुत्तफ़िक चीज़ है, सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया हज़रत खदीजा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़म देखिए, अल्लाह ताला ने कैसे तवाज़ुन बरकरार रखा है। नबी तो मर्द को बनाया लेकिन उसकी सपोर्टर औरत को बनाया, औरत को बना। वाह ताकि दोनों की तरफ फजल कायम रहे। बहुत खूबसूरत बात है। या दोनों हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला जो 25 साल आपके गुजारे, लम यरफ़ा सौतन अमन नम्र, कभी अल्लाह के रसूल से ऊंची बात से बात नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हदीस में आता है अल्लाह को जिब्रील फरमाया जब लेकर आई फरमाया बशिरो बेकस्म मिनल जन्नत बेबैत मिन कसम फिल जन्नत, इन्हें खुशखबरी दे देना इनके लिए घर में जन्नत अल्लाह ने जो मोती से बनाया है। ला सख्ब फिया वला नस्बा, इसमें कोई शोर और हंगामा नहीं होगा। कहते ये इसलिए कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बोझ नहीं डाला और अल्लाह के रसूल के सामने कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं की। अल्लाह अकबर। इसकी वजह अल्लाह ताला ने जन्नत दी। तो ये वो हस्ती है। और फिर देखिए आप अहले बैत रसूल जो भी हैं, जो किसा के नीचे आपको बोला, वो उनका मंबा कहाँ है? हज़रत खदीजा। हज़रत फातिमा कहाँ से पैदा हुई? खदीजा। हज़रत सैन का फातिमा के बेटे। हज़रत अली की तरबियत किसने की? खदीजा ने। किसने पाला पोसा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली की परवरिश की। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात कही। और नाज़रीन ये ऐसा मौजू है यकीनन, और उलमा कराम की नशिस्त में बैठना बाइस से बरकत होता है और जितना इनसे इल्म हासिल किया जाए कम है। लेकिन चूँकि एक ब्रेक का वक्त हो गया है तो मैं चाहूँगा प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, अबू मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और तकी मदनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया
تعزیت پیش کرتے ہیں. آج بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے پردہ فرما گئیں. آج وہ دن ہے اور آپ تمام عالم اسلام کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں. وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان میں بول.